تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ کربلا کے حوالے سے پورا بیان ضرور سنیں، اور آج یہ آخری بیان ہے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ مثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ادھر اللہ اللہ، امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب، رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر، دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ، بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں، دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو، مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا۔ اور قاضی شریح نے کہا، جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا۔ ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی، اللہ اکبر، اب حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ اللہ، ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی، ننھے
शहजादों को उंगली बताता है, वो देखो काफले का गुबार है, जा करके जल्दी से मिल लो। उधर जैसे ही शहजादे दौड़े, अल्लाह अकबर, गुबार क्या छटा, न काफला था न काफले वाले थे। नन्हे शहजादे रास्ता भूल गए और फिर इधर उधर जंगलों के अंदर घूमते रहे, कांटा चुभता, अल्लाह अकबर, पैर पकड़ के बैठ जाते, उन नरम नाजुक पांवों के अंदर कांटा चुभता, बैठ जाते, बेचैन हो जाते, पत्ता खड़कने की आवाज आती, एक दूसरे से डर के लिपट जाते। ऐसे ही में सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, आवाजावी शुरू हुई। दोनों शहजादे खौफ के मारे कि कहीं हमें पकड़ न लिया जाए, दोनों शहजादे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कोई पनागा तलाश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए। ऐसे में सुबह चमकते ही चंद लोगों से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा, कौन हो? नन्हे से शहजादों ने बताया, नन्हे मासूमों ने बताया कि यतीमों के साथ तो काफिर भी अच्छा सलूक करते हैं। बड़ी सफाई से कह दिया, हम मुस्लिम के यतीम हैं। इतना सुनना था कि कहा, अरे जालिमो, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और तुम लोग इस तरीके से यहाँ आराम से जो वो लुत्फ अंदोज होते हो जंगल के माहौल के अंदर। ऐसे में उन जालिमों ने दोनों भाइयों के हाथ बांधे, और हाथ बांधने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादों ने कहा, हम यतीम हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मजलूम हैं, हम बिन बाप के हैं, हमारा बाप शहीद हो चुका है। इतना सुनने के बाद के हम पे रहम करो। अल्लाह अकबर, नन्हे शहजादों ने कहा, हमारे रसूल हम पे रहम करो। तो जालिमों ने ऐसे जोरदार तमाचे चेहरे पे मारा और खींचते हुए अल्लाह अकबर कूफा के दारुल इमारत की तरफ ले गए। ये दास्तान बड़ी अल्लाह अकबर सादी भी है, गरीब भी है, अल्लाह अकबर, लेकिन ये हमारे लिए इबरत भी है। ए मुसलमानों, ये कोई रस्म नहीं कि सुन करके चले जाओ। दीन के लिए नबी के घर का बच्चा बच्चा कितनी दुश्वारियों से गुजर रहा है, कितनी तकालीफ से गुजर रहा है, कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। ऐसे में अल्लाह अल्लाह, इब्ने जियाद बदनिहात के पास शहजादों को पेश किया गया। उसने यजीद को खत लिखा, मुस्लिम के शहजादे मेरे पास हैं, मैंने कैद में डाल दिया है, हुक्म हो तो मैं उनको भेज दूं, हुक्म हो तो कत्ल कर दूं, जो कहो वो करूं। इधर जेल में डाले गए। मशकूर नाम का जेलर था, वो बड़ा चाहने वाला था आलुल बैत का। दिन गुजरा, रात को उसने दोनों शहजादों को निकाला, खिदमत की, अपनी अंगूठी दी और कहा कि यहाँ ये रास्ता कादसिया की तरफ जाता है, मेरी अंगूठी मेरे भाई को बताना, वो वहां का हाकिम है, वो तुम्हें बस सलामत मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। दोनों शहजादों को कादसिया के रास्ते पे भेजा। रात भर चलते रहे, आखिरकार कर थक करके बैठ गए। कल का अंजाम निगाहों के सामने था। उधर मशकूर से पूछा कि वो बच्चे कहाँ गए। उसने साफ कह दिया कि मैंने अंजाम की परवाह किए बगैर शफात रसूल के तसव्वुर से मैंने नबी के शहजादों को आजाद कर दिया है, ताकि मैं भी आजाद कर दिया जाऊं। इब्ने जियाद ने कहा, तुझे डर न लगा? उसने कहा, जो अल्लाह रसूल से डरता है वो किसी से नहीं डरा करता। उसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। ये शहजादे रात भर चलते रहे और सुबह तक चलते रहे, लेकिन अब वो वहां तक न जा सके जहां तक जाना चाहते थे। आखिरकार वही कूफा था, कूफा का जंगल था। अल्लाह अकबर, कीड़े मकोड़ों के लिए भी तो कहीं ना कहीं रैन बसेरा होता है, मगर हाय रे नबी की औलाद, जालिम दुनिया ने क्या सितम ढाए, क्या जुल्म किया। अल्लाह अकबर, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, आज उन शहजादों को पनाह लेने के लिए कोई जगह न थी, सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी। ऐसे में शहजादों ने इधर उधर पनाहगाह तलाश की, लेकिन जब कोई पनाहगाह न मिली तो एक बड़ा सा दरख्त देखा, उसके अंदर जो एक खो थी, उसके अंदर दोनों शहजादे छुप करके बैठ गए, पकड़ न लिए जाए। ऐसे में एक कनीज पानी भरने के लिए आई और उसने जैसे ही शहजादों का अक्से जमील पानी में देखा, पानी न भरा, मुड़ करके चेहरा देखा, कहा, शहजादों, इस कीड़े मकोड़ों की आमाजगाह से बाहर आओ। कौन हो तुम? तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि किसी मामूली खानदान के नहीं हो। बोलो कौन हो? कल का अंजाम निगाहों के सामने था, इसलिए कुछ ना बोल सके। आखिरकार उसने इसरार किया तो कहने लगे, हम मुस्लिम के यतीम हैं। उसने कहा, अरे मेरी मालिका तो
बड़ी खुश होगी आप लोगों को पा करके। अल्लाह अकबर, वो अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत की चाहने वाली है। और उसके बाद जब लेकर के पहुंची वहां तो अल्लाह अकबर, वो इतनी चाहने वाली थी अहलुल बैत की, अपना दुपट्टा उसके सर पे डालकर कहती है, तूने अब मेरे घर नबी के शहजादों को लाया, जा आज के बाद मैंने तुझे आजाद कर दिया, तू आजाद है। शहजादों की इज्जत की। कहा आपकी दादी सैयदा फातिमा की खुशी के लिए मैं आपकी खिदमत करती हूँ, मैं आपकी कनीज हूँ। नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, कंघी की, अल्लाह अकबर, जुल्फों को संवारा और कमरे में रखकर कहा ये आप ही का घर है मालिको। और अल्लाह अकबर, उधर खिदमत कर रही है। शाम होती है, उसका शौहर जिसका नाम हारिस था, रात देर गए घर आया तो अल्लाह अकबर, पूछा इतनी देर कैसे हुई? करे मुस्लिम के बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी ढूंढते के चक्कर में मर गया, थक गया। उसने कहा अरे जालिम, घोड़ तू इनाम के चक्कर में आले रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अल्लाह रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अली और फातिमा से दुश्मनी मोल ले रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत समझाया, सोच तो सही, सैयदा फातिमा तुझसे नाराज होगी। अरे छोड़ ये सब दुनिया की बातें, जो है वो दुनिया में तरक्की मिलेगी, दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बकवास करते हुए अगर खाना हो तो खिला दो, खाना खाया, सो गया। अल्लाह अकबर, ऐसे में जब रात गहरी, अगर इसको पता चल गया तो पता नहीं ये क्या जुल्म उठाएगा। ऐसे में अचानक रात के आखिरी पहर में दोनों बच्चों के रोने की आवाज होती है। आवाज जैसी रोने की हुई, अल्लाह अकबर, हारिस बेदार हुआ। कहा हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये किसके बच्चों की आवाज है? उसने कहा तेरे कान बज रहे, सो जा। और उसके बाद सुलाने की कोशिश का, नहीं ये आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही थी? असल ये था कि दोनों शहजादे सोए हुए थे, आराम से सो रहे थे, थके मांदे थे, लेकिन छोटे साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सैयदा फातिमा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हसन मुज्तबा मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, और रसूल पाक फरमा रहे हैं हौजे कौसर पर, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को किसके भरोसे छोड़ आए? तो इमाम मुस्लिम कहते हैं नाना जान, बस अनकरीब थोड़ी देर में आज वो भी चले आएंगे, इधर सूरज निकलेगा हुजूर वो भी हाजिर हो जाएंगे। शहजादे रोने लगे, अपने भाई को उठाने लगे। भाई ने कहा अल्लाह की कसम मेरे भैया, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब दोनों लिपट करके रोते हैं, हाय हम भी अब दुनिया से चले जाएंगे, माँ से आखिरी बार मिले थे, अब दोबारा माँ से मुलाकात ना होगी, मदीने ना जा सकेंगे, ये कह करके रो रहे हैं। रोने की आवाज बुलंद हो गई और उसके बाद वो चला गया। और उसने बीवी से पूछा कहाँ है? आखिरकार आवाज को सुन करके आवाज पर आगे बढ़ करके कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और खोलने के बाद बच्चों को तमाचे मार करके कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहा हूं, थक रहा हूं, और तुम जो है मेरे घर में ऐश कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कहा हम यतीम हैं, हम पे रहम करो। बीवी ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, फिर भी मारता रहा। और मौर्रिख लिखता है कि दोनों की जुल्फों को एक दूसरे से बांध दिया और बांध करके छोड़ दिया और कहा जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह को मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह हुई तो वो खून आशाम सुबह थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसी खून आशाम के इमाम मुस्लिम के शहजादों को सुबह के वक्त उसने अपनी सवारी पर डाला, ऐसी बंधे हुए, और डालने के बाद फुरात के किनारे की तरफ जाने लगा। बीवी ने बहुत मिन्नतें की, जो वो गुलाम ने मिन्नतें की, कनीज ने मिन्नतें की, किसी की सुनने के लिए तैयार न हुआ। मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले गया और ले जाने के बाद जब तलवार उठाई, हाय हाय हाय, यहाँ भी अल्लामा अरशदुल कादरी का इक्तिबास बड़ा काबिले गौर है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह कलेजा थाम करके सब्र और रजा का वो मंजर देख रहे होंगे। सैयदा फातिमा की रूह अतहर जो है वो फर्श से अर्श तक जो है अल्लाह अकबर आती जाती होगी कि जमीन को तहो बाला कर दे, जालिमों को तहो बाला कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह के इशारे अबरू जो है उन्हें सब्र शकीब की जय वो तालीम गोया के इशारे दे रहे होंगे। मौलाए कायनात अल्लामा अरशद कायद अहले सुन्नत लिखते हैं कि मौलाए कायनात जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के खड़े होंगे क्या कि इन जालिमों को कैफरे किरदार तक
دے رہے ہوں گے۔ مولائے کائنات علامہ ارشد قائد اہل سنت لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ذوالفقار حیدری لے کر کے کھڑے ہوں گے، کیا کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ لیکن اللہ اکبر، کاتب تقدیر کے حکم کے تحت یا کاتب تقدیر کے فیصلے کے تحت اللہ اکبر صبر و رضا کا امتحان دیتے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہے۔ ایسے میں بڑے صاحب کی طرف تلوار اٹھتی ہے۔ یہ گھر میں ماحول تھا، تربیت تھی۔ اگر آج بچوں کو کچھ چاکلیٹ وغیرہ دو تو ہر بچہ کہتا ہے پہلے مجھے دو، لیکن یہ آل رسول کے گھرانے کا ماحول ہے، یہ ان کے گھر کا ماحول ہے۔ تلوار اٹھتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں۔ یہ حال ہے، بڑا چھوٹے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا، چھوٹا بڑے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی پہنچتی ہے روتے دھوتے، آڑے آتی ہے، اس کو مار کر کے قتل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی لالچ تھی، مار ڈالا بیوی کو۔ اللہ اکبر، غلام کو بھی قتل کر دیا، بیٹا آیا اس کو بھی زخمی کر دیا، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو کہا تم پہلے میں کہتے ہو، دونوں کو ایک ساتھ قتل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، فرات کے کنارے پر دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار میں ان ننھی سی گردنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ادھر جو ہے ان کے جسموں کو چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے وہ ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد سے کہتا ہے دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، تحفہ۔ تو کہتا ہے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا مجھے انعام دے، میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کہا انعام کیا دوں، وہ تو بتا پہلے تو لایا کیا ہے۔ تو اس نے جیسے ہی ٹوکرا کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں 2 کٹے ہوئے سر تھے، تازہ خون نکل رہا تھا۔ اس نے کہا یہ خوبصورت ننھے بچے کس کے ہیں؟ کہا مسلم کے۔ کہا یہ بھاگ گئے تھے جیل سے تو میں نے ان کو قتل کر دیا۔ کہا میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، کیونکہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ ان بچوں کا میں کیا کروں، اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیسے کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے قتل کر دیا کہ لوگ مجھ سے چھین نہ لے۔ کہا اگر چھیننے کا خوف تھا تو فوج منگوا لیتا، میں فوج کے ذریعے سے خود ہی منگا لیتا، اب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ اس نے پورے دربار میں نظر دوڑائی، اس میں ایک بندہ نظر آیا جو اہل البیت کا بڑا محب تھا۔ اس کو کہا کہ یہ ظالم نے مجھے خود مشکل میں ڈال دیا، اس کو بھی لے کر کے جاؤ اور فرات کے کنارے پہ قتل کر دے۔ یہ دیکھو ظلم کا انجام۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ کفر کرنے والوں کی حکومتیں تو چل سکتی ہے مگر ظلم کرنے والوں کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ ظلم مت کرو، ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ بھی آل رسول پر۔ اللہ اکبر، نبی کے شہزادوں پہ اس نے ظلم کیا تھا، پھر بالآخر یہ کہ اس کو بھی اسی طرح لے جایا گیا، قتل کر دیا گیا، اور امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے پر دفن کر دیا گیا۔ ان دونوں شہزادوں کا نام ہے محمد و ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منظر دکھائے کہ آپ وہاں جائیں، بڑا رکت انگیز مقام ہے، ننھی ننھی قبریں ہیں، انوار و رحمت کی برسات ہوتی ہے، وہاں حاضری دینے پر ایک عجیب لطف آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کربلا شریف دکھائے، ہم سب کو کربلا شریف دکھائے۔ ادھر تو وہ ہو رہا تھا، وہ منظر تھا، ادھر 8 ذی الحجہ کو لوگ جو ہے اللہ اللہ کعبۃ اللہ شریف پر نثار ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکے والے حاجی لوگ مکے سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن امام حسین نے پیدل 25 حج کیے تھے اور یہ 26ویں حج کا موقع تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کی توجہ حج کی طرف ہے، امام حسین کی توجہ آج حج کی طرف نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کعبۃ اللہ شریف کے سیاہ پردے سے چھن چھن کر کے انوار کی برسات ہو رہی ہے، گویا کہ کوئی محبوب اللہ اکبر اپنی رانائیوں کو بکھیر کر سب کو دیوانہ بنا رہا ہے۔ لیکن ایک امام ہے، اس حج کے میلے سے، اس حج کی پبلک سے، اس حج کے جو ہے وہ بھیڑ سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ امام ایک غمگین کیفیت تھی، گویا کہ جو ہے وہ سوچ میں تھے، فکر میں تھے، تصور میں تھے، تخیل میں تھے، یہ امام کی کیفیت تھی۔ امام سوچتے تھے کہ کیا کروں، 25 حج پیدل چل کے کیے اور آج مکے میں موجود ہوں، میں حج نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں شوق کہتا ہے حسین نفل حج کرو، ایسے میں ذمہ داری
بیاریاں کہتی ہے حسین نفلی حج سے بڑا تمہارے لیے قدرت نے مشیت نے حج اکبر کا انتظام کیا ہے۔ ارے حاجی کپڑے کا احرام باندھے گا، آپ کمرے شوق پر عشق کا احرام سجائیے۔ حاجی لوگ اللہ اکبر اگر صحیح کریں گے تو ان کے مسا کے لیے مکے کا ایک نالا ہے حسین، لیکن تمہارا مسا کتنا بڑا ہے کہ مکے سے لے کر کربلا تک تمہارا مسا ہے۔ حاجی لوگ جو وہ 10ویں ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ میں جانوروں کی قربانی کریں گے، تم 10ویں محرم کو اناس کے پالے شہزادوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حسین اللہ اکبر تاجروں نے حاجیوں کے لیے یہاں دکانیں لگا رکھی ہے اور حاجیوں کی اور تاجروں کی خریدی بکری ہو رہی ہے، مگر تم فرات کے کنارے دکانیں لگا رکھی ہے اور حاجیوں کی اور تاجروں کی خریدی بکری ہو رہی ہے، مگر تم فرات کے کنارے عشق کی دکان لگاؤ گے۔ یہاں تاجر خریدنے آتے ہیں، وہاں یار کی جلوہ گری ہوگی، اللہ اکبر، اور اس شان سے خریدی بکری ہوگی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حسین تمہارا حج اکبر ہے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کیا تو قیامت تک کے لیے حج محفوظ ہو جائے گا، حج کے حقدار محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہے وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا تک کے لیے حج محفوظ ہو جائے گا، حج کے حقدار محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہے وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ سب کو پتا چل گیا ادھر حاجی منا جا رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ تاجدار کربلا کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ نام کوفہ کا ہے، جانا کربلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، حسین نہ جاؤ، اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے، بچے کو پتا ہے تم شہید ہو جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سفر میں شہادت نہ ہو جائے، صبر کرتا ہوں صبر نہیں آتا، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر آئے، آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ پیشانی چوم کر کہتے ہیں اگر جا رہے ہو تو اے شہید ہونے والے شہید، اے اللہ اکبر، پیشانی چوم کر ابن عمر کہتے ہیں اے شہادت پانے والے شہید، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ابن زبیر کہتے ہیں نہ جاؤ، اللہ اکبر، سب کہتے ہیں۔ بالآخر جب پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکۃ المکرمہ سے، تو آپ جلدی آئے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو، تو امام نے ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لوگ اس پہ بھی شور کرتے ہیں، سب نے سمجھایا، بڑے ضدی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو کیا پتا یہ ضدی پن نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا، اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا۔ فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی، بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں، اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں۔ اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب آپ نے دو لوگوں کو بتایا، ایک امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک، اور کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی آپ نے کربلا میں بتایا، اتنے سفر میں نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بمنزل تقریباً 11 یا 14 منزلیں طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے، اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام علی مقام سے آتی رہی، ملتی رہی، باتیں ہوتی رہی، ساری چیزیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے آخری میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس کی بیعت کروں گا۔ یہ انتہائی تھوڑ اور گندی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ ابن کثیر بھی اس کا انکار کرتا ہے، ابن جریر نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور ہر منصف مزاج مصنف نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ یہ صرف ناصبیوں کی گندگی ہے جو بوئی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا،
رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا. پوری داستان ہے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت مجھے اپنی طرف توجہ دلاتی ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جی. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے ہم سب کو حفاظت رکھے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.